Forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. میں آپ کو عبرانیوں کے 5ویں باب کو دیکھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آیت 7 سے 10۔ آج کا موضوع اطاعت سیکھنا ہے۔ اور مسیح اپنی زمینی زندگی کے دنوں میں اس نے رونے اور آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں جو اسے موت سے بچا سکے، اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کی سنی گئی۔ اور اگرچہ وہ بیٹا تھا، تکلیف کے ذریعے یہ سیکھا کہ اطاعت کیا ہے، اور کامل ہو کر وہ ابدی نجات کا مصنف بن گیا۔ ان سب کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے صدق کے حکم کے مطابق سردار کاہن قرار دیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ مسیح بغیر گناہ کے پیدا ہوا تھا، اور اسے کامل ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ انسان نے اپنی پیدائش میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کی روح جسم میں ہونے کی وجہ سے بھگتنا پڑا۔ برداشت کرو اور اطاعت سیکھو۔ آپ ایک روح ہیں جسے کامل بنایا گیا ہے، لیکن آپ کو فرمانبرداری سیکھنی چاہیے۔ اور اس نے فرمانبرداری سیکھی، لیکن یہ ایک فرمانبرداری ہے۔ دماغ میں اس کا مشکل وقت تھا۔ اس پردے میں آپ کا تجربہ۔ اس نے اپنے ماں باپ سے پیار کرنا سیکھا، خود کو انسان بنانا سیکھا، لیکن اسے کرنا پڑا سیکھی ایک رویہ اور گناہ کے بغیر زندگی گزاری۔ بعض اوقات وہ ناراض ہوتے، وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنا خیال رکھا۔ ارادوں کی دل سے برائی وہی ہے۔ برائی اس میں نہیں ہے جو تم کرتے ہو، برائی اس طریقے میں ہے جو آپ کے کام کو شکل دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں بددیانتی، ظلم۔ ہم بدکرداری نہیں کر سکتے، ہم پہلے سے کام نہیں کر سکتے یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، اور کرتے رہیں، انہیں باہر لے۔ اسے اس میں کمال ہونا تھا، کیونکہ گوشت کھانے سے آپ کا جسم آپ کی روح کا مطالعہ نہیں کرتا، آپ کی روح آپ کے جسم کا مطالعہ کرتی ہے۔ آپ گوشت نہیں ہے، روح کے ساتھ جینا سیکھنا۔ تم ایک روح ہو جو آپ کے جسم کے ساتھ جینا سیکھ رہا ہے، اور یہ ایک طویل عمل ہے۔ اس عمل میں آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں، تاکہ تم اسے برداشت کر سکو، تاکہ آپ کو مجرم محسوس نہ ہو،
کیونکہ تمہارا جسم موت کا جسم ہے اور یہ خود کو ظاہر کرے گا اور تمہیں وہ موت دیکھنا ہے۔ آپ کو اس کی کمی کو دیکھنا ہوگا۔ عیسیٰ ناصری وہ ایک عام آدمی تھا۔ روم کیتھولک مذہب نے ایک صوفیانہ یسوع کو پیش کرنے کی کوشش کی جس نے شادی نہیں کی، جنسی تعلق نہیں کیا۔ اس نے مریم کو ایک کنواری کے طور پر پیش کیا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ایسا نہیں ہے۔ ماریا ایک عام سی عورت تھی جس کے بچے ہوتے رہے، کیونکہ شادی عزت کی بات ہے۔ اور یوسف اس کے پاس واپس آیا اور ان کے مزید بچے تھے، اور یسوع بڑا ہوا، کمال ہوا، وہ اپنے گوشت کے ساتھ لڑا۔ اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جا سکتا تھا، اور شادی کرنی تھی نسب چھوڑنا۔ ربی بننے کے لیے مناسب طریقے سے شادی کرنا ضروری تھا، تو اس نے عام طور پر ترقی کی اور بیج چھوڑنا پڑا، کیونکہ میں وہیں سے آیا ہوں، اس بیج سے مجھے داؤد کی نسل کی پیروی کرنی تھی، لیکن اس نے بہت دکھ اٹھائے کیونکہ اس نے موافقت کی۔ یہاں زمین پر زندگی کے لیے آپ لوگوں کو اپناتے ہیں۔ تم محبت کرنا سیکھو۔ آپ اپنے بچوں سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے والدین کو، اس کی بیوی کو، اور اس نے یہ سیکھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے صلیب پر جانا ہے۔ اور یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ کیوں؟ کہ جب اس نے کہا یہ پیالہ مجھ سے دور ہو جائے، یہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن پھر اس نے کہا آپ کی مرضی پوری ہو جائے گی، اور وہ بہت کم عمری میں مر گیا۔ اور اس نے یہ سب کیا آپ کے لیے اور میرے لیے، تاکہ آپ اس سے گزر نہ جائیں۔ تاہم وہ چاہتا ہے کہ آپ فرمانبرداری سیکھیں، کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھتے ہیں یہاں زمین پر جسمانی سلوک، کہ آپ علاج کرنا سیکھیں، تکلیف کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیسے کرنا ہے، کہ آپ اپنے کمرے کو جانتے ہیں، کہ آپ دوسرے لوگوں کے کمروں میں نہ جائیں، کہ آپ اپنے پڑوسی کا احترام کرتے ہیں، اور اسے فرمانبرداری سیکھنی تھی، اگرچہ وہ ایک بیٹا تھا۔ اور کامل ہونا، وہ ابدی نجات کا مصنف بن گیا، لیکن یہ معمول تھا، ایک عام آدمی۔ ایک دن اس نے شاگردوں سے کہا اگر تم میرا گوشت نہ کھاؤ اور وہ میرا خون پیتے ہیں، تم میں زندگی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کیا ہم اس کا گوشت کھائیں، اس کا خون پیو؟ دو مقاصد تھے، اس مٹی میں خدا کو دیکھنے کے قابل ہونا، اور وہاں تمہیں ان کا گوشت کھانا پڑا، اور اس کا خون گناہ کو دور کرنے کے لیے، آپ کو کامل چھوڑنے کے لیے، جیسا کہ آپ ابھی ہیں۔ محبوب کا کوئی گناہ نہیں ہوتا،
یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں خدا کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ اس نے صلح کر لی، ہم خدا کے ساتھ میں ہیں، ہم جماعت ہیں، نیک روحوں کا کامل بنایا، ہم پہلے ہی کامل ہیں۔ یسوع ناصری ہم سے اس طرح محبت کرتا تھا تاکہ ہم کمال کی طرف بڑھ سکے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پھر ہم عبرانیوں کے 5ویں باب 11ویں آیت اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اسے پڑھیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ سننے سے محروم ہو گئے ہیں۔ چونکہ آپ کو اتنے عرصے بعد استاد ہونا چاہیے، آپ کو دوبارہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کے پہلے اصول کیا ہے، اور تم ایسے ہو گئے ہو کہ تمہیں ٹھوس خوراک کی نہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ اور جو کوئی دودھ پیتا ہے وہ راست بازی کے کلام میں بے ہنر ہے کیونکہ وہ بچہ ہے۔ ٹھوس خوراک بالغوں کے لیے ہے جنہوں نے مشق کے ذریعے اپنے حواس کو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی تربیت دی ہے۔ دنیا جہنم میں چلی گئی، 2000 سال تک دودھ پیتے رہے۔ وہ خادی کے الفاظ کی پہلی ابتدائی باتوں پر واپس آئے۔ یہاں برازیل میں ہزاروں کی تعداد میں نام نہاد گرجا گھر ہیں جو ابھی تک احکام کے ساتھ ہیں۔ وہ اب بھی گناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ نہ کرنے، نہ پہننے، نہ اتارنے کی بات کر رہے ہیں، وہ پابندیوں میں ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ حواس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ تم اطاعت کو حاصل کر سکو، تاکہ تم اپنے فرشتے کی آواز سنو، وہ آواز جو آپ کو خبردار کرتی ہے، آواز جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو اس آواز پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ اس فرشتے کی وہ آواز وہی ہے جو آپ کو اطاعت میں رکھے گا، جو لکھا ہے اس سے انحراف کیے بغیر لیکن ہدایت کے مطابق جو فرشتہ کے ذریعے آئے گا۔ رودمنٹس میں رہنے کی ضرورت کے بغیر یسوع ناصری کی زندگی کو مسخ کر دیا۔ انہوں نے ایک مسیح کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک عام آدمی تھا جو کچھ مقاصد کی تکمیل کے لیے آیا تھا۔ مصائب کی زندگی کے ساتھ ناقابل بیان وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ بہت کچھ تھا، بہت بہت دردناک۔ آئیے اب عبرانیوں کے 12ویں باب 22ویں آیت کو پڑھیں۔ ہمیں فرمانبرداری کیوں سیکھنی چاہیے؟ لیکن آپ کو سون پر زندہ خدا کے شہر میں آئے ہیں۔ زندہ خدا کا وہ شہر فضل میں بڑھ رہا ہے۔ یہ زندہ خدا کا شہر ہے۔ یروشلم آسمانی ایک ایشیا میں وہاں پر نہیں۔ وہ کہتا ہے آسمانی۔ وہ آپ کی نظریں اس یروشلم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ موجودہ یروشلم کو بت بناتے ہیں۔ تم اس شہر کے قریب نہیں پہنچے۔ یہ یروشلم کے لیے ہے جو آسمانی ہے، کمپنی کے لیے فرشتوں کے بہت سے ہزاروں کی جماعت، ان میں سے سب نہیں۔ تباہی کا بیٹا اس جماعت کا حصہ نہیں ہے، اور پھر بھی تباہی کا بیٹا کھڑا ہے۔
یہ اب بھی موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ان پیلوٹوں کی جماعت کو جو آسمان پر رجسٹرڈ ہیں، تم خدا کے قریب ہو گئے ہو جو سب کا منصف ہے۔ وہ سب کا منصف وہی ہے جو تعلیم دیتا ہے، شفاعت کرنے والا سردار کاہن ثالث ہے۔ وہی سب کا منصف ہے آپ کی طرف سے ثالثی کرنا تاکہ آپ ان اصولوں کی پیروی نہ کریں جنہوں نے دنیا کو غلام بنا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے تم قریب آ گئے، راست بازوں کی روحوں کو کامل بنایا۔ انہیں کامل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ انہوں نے گوشت کھایا اور فرشتے ہیں، اور وہ اب کے ساتھ ہے۔ اب کے آگے ایک روح ہے جو مکمل ہوا کہ تم گوشت دیکھتے ہو لیکن وہ کامل ہے۔ یہ خدا کے لیے ہے بہتر۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جسم کے مطابق نہ جانیں، کیونکہ وہاں کوئی کمال نہیں ہے۔ جہاں کمال ہے وہ روح میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی ہے جس نے ہماری زندگی پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ ہے جس نے اطاعت سیکھنی ہے۔ اس گاڑی میں مہارت حاصل کرنے کی اطاعت اسے اپنے سحر میں جکڑ کر کہاں لے جائے جہاں فرشتہ چاہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے یسوع کو نئے عہد کے ثالث اور چھلکا ہوا خون جو حابیل سے بہتر بولتا ہے۔ دیکھو کہ تم بولنے والے کو رد نہ کرو۔ جب پولس کہتا ہے کہ دیکھو کہ بولنے والے کو رد نہ کرو، وہاں پولس نہیں بول رہا تھا، میں لکھ رہا تھا۔ اب وہ بول رہا ہے، صرف لکھا تھا۔ اب بولنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے کوئی نہیں پال کی پیروی کی، کیونکہ یہ ایک بنیاد تھی جو آج بولنے والے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اسی لیے ایمان ہے سن کر، کیونکہ کوئی بولنے آیا تھا جو ایمان دینے والا تھا، ایمان نہیں تھا، فرمان میں تھا، لیکن کوئی بھی اس کا تجربہ نہیں کر سکا۔ اسی لیے عیسیٰ ناصری اس نے کہا کیا وہ مل جائے گا؟ کیا زمین پر ایمان ہوگا جب رب واپس آئے گا؟ ایمان نہ تھا۔ 2000 سال سے تمام مذہبی گروہ وہ ایمان سے غائب ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ایمان کیا تھا، کیونکہ ایمان پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ سننے سے ہے۔ لیکن بولنے والے کو پیش ہونا تھا، کیونکہ جس نے بات کی تھی وہی ایمان لانے والا تھا۔ اس لیے آج سمجھ رہے ہو، اس لیے یہ جماعت یہاں موجود ہے۔ کیوں کہ وہ جو بولتا ہے یسوع مسیح آدمی نے وہ تحفہ دیا، اس نے یہ تحفہ اپنے فعال کرنے کے لیے دیا، ورنہ اس پر یقین کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ غیر ختنہ کی خوشخبری کبھی تبلیغ نہیں کی تھی، خدا نے اسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، خود اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ اسی لیے پال نے کہا میں ایک ماہر معمار کے طور پر میں بنیاد رکھتا ہوں، کوئی اور بنائے گا۔ کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ دوسرا شخص کب تعمیر کرنے والا تھا؟ تقریباً 2000 سال گزرنے والے تھے تعمیر شروع کرنے کے لیے۔ 1973 میں سمجھا نہیں، میں وہ پردہ ہوں جو نہ سمجھا میرے پاس آیا اور مجھے یقین دینے لگا۔ میں پہلا ہوں جس نے صحیح ماننا شروع کیا،
جب میں نے یقین کیا تو میں نے جو کچھ سنا تھا اسے شیئر کرنا شروع کر دیا، اور یہ شروع میں بہت مشکل تھا کہ لوگ یقین نہیں کر سکتے، انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ سب نے مجھے بتایا، کہنے لگے لیکن یہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، یہاں سے بائبل سے جو آپ کے پاس ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے آپ اسے ایک ایسی سائنس میں بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ دیکھنا بہت اچھا ہے کہ خدا دوسری بار کیسے آیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا، جو کہ موافق ہونے والا تھا۔ آپ کا دماغ اس کا لفظ، کیونکہ اس کا لفظ روح ہے، اور جب یہ آپ کی روح تک پہنچ جائے وہ آپ کی روح کو طاقت دیتا ہے، اور آپ کی روح سے آپ کی ضرورت کی ہر چیز آتی ہے۔ اسی لیے رب نے کہا، گوشت کسی کام کا نہیں، روح وہ ہے جو زندگی دیتی ہے۔ زندگی تیری روح میں ہے، آپ کے اندر، آپ کے ساتھ والے کے اندر نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے، یہ تم میں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی کال ہے، یہ آپ کا استحقاق ہے۔ تجھ سے جان نکل جائے، آپ اپنے پڑوسی سے تیل ادھار نہیں لیں گے۔ تم یہ نہیں کہو گے کہ میرا چراغ بجھ رہا ہے، اپنے چراغ کو جلانے کے لیے اپنا کچھ تیل مجھے دے دو۔ نہیں، کیونکہ تیرا چراغ ہمیشہ بھرا ہے، زندگی تم میں ہے۔ پولس کہتا ہے کہ ہم مکمل ہیں مجھ میں اور تم میں زندگی ہے۔ لفظ زندگی کو چالو کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے پولس نے افسس کے بھائیوں سے کہا، اٹھو جو سو رہے ہو اور مسیح آپ کو روشن کرے گا۔ وہ سوئے ہوئے اجتماع تھے، وہ 2000 سال تک سوتے رہے، لیکن زندگی تیری روح میں ہے، صحت کی دیکھ بھال جس کی آپ کو ضرورت ہے، یہ تم میں ہے۔ سب کچھ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کے دماغ میں ہے، اس لیے فرمانبردار ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ فرمانبردار ہوتے ہیں اور آپ بلندی تک پہنچ جاتے ہیں، اس رویے سے ایسا نہیں ہے کہ تم میرے جیسی لگتی ہو۔ آئیے کہ آپ عیسیٰ ناصری سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ بیرونی کی نقل نہیں کر رہا ہے، اسے ورزش دینا ہے حواس کو، تاکہ وہاں آپ کامل انسان کے مرتبے تک پہنچ جائیں، اور وہاں سے آپ کو زندگی ملتی ہے۔ میں میری ذاتی زندگی یہ بہت خاموش ہے۔ جب آپ اس طرح بڑھنے لگیں، آپ اکیلے وقت گزارتے ہیں، کیونکہ آپ اکیلا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ یہاں تنہائی تکلیف نہیں دیتی، تنہائی کا مزہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سوچتے ہیں۔ آپ روزانہ کی تال میں نہیں چل سکتے جہاں آپ نہیں سوچتے ہیں۔ آپ کو خاموش رہنا سیکھنا ہوگا، تاکہ آپ اپنے فرشتے کی آواز سن سکیں۔ اگر آپ ہمیشہ بہت مصروف رہتے ہیں اور مصروف
اور فرشتہ آپ کو روکتا ہے تاکہ آپ اپنی بات سن سکیں، تاکہ آپ اس آواز کو سن سکیں جو آپ کی رہنمائی کرنا چاہتی ہے۔ مصروف رہنا اچھا ہے، لیکن میرے پاس بہترین لمحات ہیں جب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ بھی میرا وقت نہیں لیتا، جب میں خاموش ہوں۔ وہاں آپ سنیں آپ کے فرشتے کی آواز، یہیں سے مجھے اپنی زندگی ملتی ہے، وہ زندگی جو مجھے صحت دیتی ہے، یسوع کی زندگی جو مجھ میں ہے، جو تم میں ہے، اور آپ اسے خاموشی سے چالو کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسے لمحات ہیں جب میں لیٹ جاتا ہوں، میں سوچنے لگا ہوں اور میں بات شروع کرتا ہوں، میں چالو کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں سب چاہتا ہوں، میں ہر چیز میں اچھا نہیں ہوں، لیکن جو کچھ مجھے ملتا ہے، میں جس چیز کی امید کرتا ہوں، یہ میرے جسم میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا خزانہ ہے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ خزانہ ہے مٹی کے برتنوں میں۔ تم ایک خزانہ ہو، اپنے ساتھ والے کو بتائیں کہ آپ ایک خزانہ ہے۔ خدا مضبوط لوگوں کی تلاش میں آئے۔ اے تم مضبوط ہو، تم بہت طاقتور ہو، لوگ آپ کے سامنے پیلے پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ عیسیٰ ناصری کے پاس جب وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے تو اس نے کہا میں ہوں۔ وہ گر گئے، وہ ڈر گئے۔ اور آپ کا کردار بنتا ہے علم کے ساتھ، اس کے ساتھ جو آپ سن رہے ہیں، اور آپ کے حق میں اس کا اعتراف کرنا، کیونکہ تم مضبوط لوگ ہو، کیونکہ آپ میں ایک خزانہ ہے جسے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں وہ خزانہ نظر نہیں آتا، اگرچہ تم ہاں کہو۔ جسم کا اب بھی آپ پر اتنا اثر ہے، ثقافت، سیاست، وہ تعلیم جو آپ کے والدین نے آپ کو دی تھی، جو روایات سے آتا ہے، اب بھی تم پر قبضہ ہے، اور لفظ اس کو تقسیم کرنے آتا ہے، اور اس میں وقت لگتا ہے، کافی وقت لگتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اطاعت کا طالب ہے۔ یسوع ناصری میں اس میں کافی وقت لگا، تقریباً 30 سال گزر گئے۔ اس پردے کی تشکیل، تجربہ کرنا، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم بن رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تم نے اس عہد کے بارے میں کیا سنا ہے، یہ آپ کی انتہا نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان کی کشتی کو نہیں ڈبو سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان لوگ آ رہے ہیں اور بننے سے پہلے اسقاط، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فرمانبرداری میں رہنا چاہیے تاکہ ٹھوکر کا شکار نہ ہو۔ ہمیں سننے کا طریقہ جانا ہے۔ ان عبرانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سننے میں سست تھے، اور آج ٹیکنالوجی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ آپ کی سماعت کا بہت زیادہ حصہ لیتا ہے، اور آپ کو سننا سیکھنا ہوگا، آپ کو ان لمحات کو گزارنا سیکھنا ہوگا۔ تم اپنے فرشتے سے کہاں بات کر رہے ہو؟ وہ اپنی اندرونی زندگی سے بات کرنا، تم سے بات کرنا،
سننا، اعتراف، اور فرشتے کے کام کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ فرشتے کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے سرپرائز ہیں، اس کے پاس تمہارے لیے اچھی چیزیں ہیں۔ وہ پہلے سے تیار کردہ کام ہے اور کہتے ہیں کہ وہ اچھے کام ہیں۔ کہو وہ اچھے ہیں، پھر آپ کو خوش ہونا پڑے گا کیونکہ وہ اچھے ہیں۔ کچھ برا نہیں ہونے والا ہے، زمین پھٹنے والی نہیں ہے۔ آسمان زمین سے ملایا گیا، زمین پھٹ جائے تو آسمان پھٹ جائے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کوئی عالمی جنگ نہیں ہونے والی ہے جہاں یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا چلتی رہے گی، ساحل جاری رہیں گے، پہاڑ ہونے جا رہے ہیں، پول جاری ہیں، خوبصورت چیزیں جاری رہیں گی۔ جو بدلنے والا ہے وہ بیمار نظام ہے، لیکن ہمیں آپ کے ساتھ، آپ کے دماغ کے ساتھ، حواس کے ساتھ آپ کو ان کی مشق کرنی ہوگی تاکہ جب وہ نظام ظاہر ہو، جب تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، حیران نہ ہو، کیونکہ آپ ایک خاص نسل ہے۔ تم ایسی قوم ہو جو روئے زمین پر کبھی نہیں تھی۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو نہیں ہیں، گویا وہ تھے۔ ایک طاقتور دنیا آنے والی ہے اور اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے۔ سائنس مزید ترقی کرے گی، یہ ایک مضبوط دنیا بننے جا رہی ہے۔ بری خبر نہیں، یہ ایک بہترین دنیا بننے جا رہی ہے، یہ کامل ہونے جا رہا ہے، اور خدا تیار کر رہا ہے کہ لوگ ایک نئے عہد کے قابل وزیر۔ ہم کھڑے رہیں گے کہ میرے ساتھ کب ہو یسوع کی زندگی کی خزانہ جو اس جسم میں ہے، چیزوں کو کال کرے، غیر مری دنیا سے نظر آنے والی دنیا کو میں خود کو مکمل صحت مند قرار دیتا ہوں، میں خود کو مکمل صحت مند قرار دیتا ہوں، میں خود کو پرامن قرار دیتا ہوں، آرام سے میں کہتا ہوں کہ میری زندگی ایک اور شان میں داخل ہے، میں اطاعت میں داخل ہوں، اور میں ہر روز زیادہ سے زیادہ آپ کی طرح نظر آتا ہوں، عیسیٰ ناصری کی فرمانبرداری کے لیے، جس کی وضاحت آج آدمی یسوع مسیح نے کی ہے، اور مجھے بھی اس کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمیں اطاعت کے لیے بلایا گیا ہے، ایک شاندار عہد کی پابندی کرنا، اپنے خزانے کے لیے جینا۔ اپنے بھائی کو سلام کرو اور بتاؤ کہ تمہیں ہر نعمت سے نوازا گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ برازیل ایک اور شان میں داخل ہو رہا ہے۔